ایک وقت کی بات ہے، پہاڑوں کے درمیان ایک چھوٹا سا پرسکون گاؤں تھا۔ یہ گاؤں محبت کرنے والے لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ اسی گاؤں میں ایک نیک اور معصوم بچہ رہتا تھا، نام تھا موسیٰ۔ وہ قرآن پاک سے بہت محبت کرتا تھا۔ موسیٰ کا گھر مسجد کے قریب تھا اور اس کا سب سے پسندیدہ وقت وہ ہوتا جب وہ مسجد جاتا اور قرآن پاک پڑھتا۔ مسجد کے اندر بچے صف میں بیٹھے رہتے، سب قرآن پاک سیکھ رہے ہوتے اور موسیٰ ہمیشہ سب سے آگے بیٹھ کر توجہ سے سنتا۔ ایک دن اس کے دادا جو گاؤں کے عالم تھے موسیٰ سے کہنے لگے، بیٹا، سورہ یاسین قرآن پاک کا دل ہے، جو اسے پڑھ لیتا ہے اللہ اس کے دل میں نور بھر دیتا ہے۔ دادا کی یہ بات موسیٰ کے دل کو لگ گئی۔ وہ گھر جا کر بھی بار بار سورہ یاسین یاد کرتا اور اپنی ماں کے آنگن میں بیٹھ کر تلاوت کرتا رہتا۔ کچھ مہینوں بعد موسیٰ نے پوری سورہ یاسین یاد کر لی۔ جب وہ پڑھتا تو اس کی ماں، دادا اور اس کے دوست بیٹھ کر اس کی سریلی آواز سنتے۔ لیکن ایک دن موسم نے اچانک رخ بدل لیا۔ آسمان سیاہ ہونے لگا، بادل بھاری ہونے لگے اور گاؤں والے خوف زدہ ہو گئے۔ پہاڑوں سے گرجنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اچانک ایک چرواہا چیختا ہوا گاؤں میں آیا، ایک بڑا پتھر پہاڑ سے ٹوٹ کر نیچے آ رہا ہے، اگر یہ گاؤں تک پہنچ گیا سب ختم ہو جائے گا۔ گاؤں میں بھگدڑ مچ گئی، عورتیں بچوں کو پکڑنے لگیں، مرد پہاڑ کی طرف دیکھ رہے تھے، سب بہت پریشان تھے۔ بچے، آدمی، عورتیں اور جانور سب بھاگ رہے تھے۔ خوفناک عالم تھا، سب پریشان تھے۔ عورتیں اپنے بچوں کو ڈھونڈ رہی تھیں اور جانور بھاگ رہے تھے۔ موسیٰ اور اس کے دادا یہ منظر دیکھ کر مسجد کی طرف بھاگے۔ ہوا بہت تیز تھی۔ دادا فوراً مسجد کی چھت پر چڑھے اور بلند آواز میں اذان دی۔ اذان کی آواز پورے گاؤں میں پھیل گئی۔ اذان سنتے ہی لوگ مسجد کی طرف دوڑنے لگے، سب ایک جگہ جمع ہو گئے۔ سب کے چہروں پر خوف تھا مگر امید بھی تھی۔ دادا نے کہا، سب لوگ مل کر سورہ یاسین پڑھو، یہ قرآن پاک کی طاقت ہے، اللہ چاہے تو پہاڑ بھی رک جاتے ہیں۔ پھر مسجد میں سورہ یاسین کی تلاوت شروع ہوئی۔ سب کی آوازیں ایک ساتھ بلند ہوئی اور مسجد کا ماحول نور سے بھر گیا۔ موسیٰ رو رہا تھا مگر پوری دل سے پڑھ رہا تھا۔ اس کے آنسو چہرے پر بہہ رہے تھے۔ جیسے جیسے تلاوت آگے بڑھتی گئی مسجد کے اندر سکون ہوتا گیا اور باہر طوفان کم ہوتا گیا۔ باہر بجلی چمک رہی تھی، درخت ہل رہے تھے، لیکن مسجد مکمل سکون میں تھی، جیسے کوئی نورانی حفاظت اس کے گرد کھڑی ہو۔ ادھر پہاڑ سے ایک بہت بڑا پتھر تیزی سے گاؤں کی طرف آ رہا تھا، جیسے کوئی عذاب اتر رہا ہو۔ لیکن جب سب نے سورہ یاسین کی آخری آیت پڑھ کر آمین کہی تو اچانک طوفان تھم گیا، ہوا رک گئی، بادل خاموش ہو گئے۔ سب لوگ حیران ہو کر مسجد سے باہر بھاگے۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ بڑا پتھر بالکل رک چکا تھا، نہ کسی چیز کو نقصان پہنچایا تھا، ایسے جیسے کسی نے ہاتھ لگا کر روک دیا ہو۔ خوشی کے مارے عورتیں سجدے میں گر گئیں، مرد رونے لگے، بچے اپنے والدین سے لپٹ گئے، سب اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے۔ موسیٰ اپنے دادا کے ساتھ اس پتھر کے سامنے کھڑا تھا۔ دادا نے کہا، بیٹا دیکھ لیا، یہ ہے سورہ یاسین کی برکت، جب ایمان مضبوط ہو تو پہاڑ بھی رک جاتے ہیں۔ وقت گزرتا گیا، گاؤں دوبارہ آباد ہونے لگا، ہر جگہ سکون اور خوشی واپس آ گئی۔ ایک سال بعد نئی خوبصورت مسجد تعمیر کی گئی۔ موسیٰ اب بڑا ہو چکا تھا، وہ مسجد میں بچوں کو قرآن پاک پڑھاتا تھا۔ گاؤں والے اب بھی اس پتھر کے پاس آتے جو آج بھی وہیں رکا ہوا تھا، وہ اسے اللہ کی نشانی سمجھ کر دعا کرتے تھے۔ اور موسیٰ مسجد کی سیڑھیوں پر بیٹھا قرآن پاک پڑھتا رہتا۔ اسے ہمیشہ یاد رہتا کہ قرآن پاک وہ روشنی ہے جو اندھیروں کو مٹا دیتی ہے، اور سورہ یاسین اللہ کی سب سے بڑی رحمتوں میں سے ایک ہے۔ اگر آپ کو کہانی اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔